اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ گفتگو الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل جاری ہے۔ وحدہ لا شریک پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دعا کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر دعا کے حوالے سے معروضات پیش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ساتھ ساتھ دعا کب، کہاں اور کیسے ہونی چاہیے، اور دعا کا کیا اسلوب ہونا چاہیے، دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہو جائے، تاکہ جو مختلف نوجوانوں کے دماغ میں اور کچھ ایسے افراد کے دماغ میں کہ جو دعا کی واقعیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کم سے کم یہ بات سرایت کر جائے اور دماغ میں بیٹھ جائے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہماری اپنی ہے۔ اس وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس نے اپنے لطف و کرم کا دریا بہایا ہوا ہے۔ اگر وہ ہم سب کو میسر نہیں ہوتا تو کمی ہماری اپنی ہے، اس کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا، دوسری وہ جگہ کہ جہاں کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور مسجد نبوی ہے۔ پہلی جگہ خدمت میں عرض کی تھی میں نے آپ حضرات کے، اس کو بھی دماغ میں رکھیے کہ بیت اللہ، مسجد حرام، اور دوسری جگہ جو میں نے خدمت میں عرض کی وہ روضۃ النبی اور مسجد النبوی ہے۔ تیسری اس منزل کے اوپر وہ مکے سے مدینے لے کے گیا تھا، اور آج پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے کے چلتا ہوں۔ تیسری وہ جگہ کہ جہاں پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس جگہ کا نام ہے عرفات، میدان عرفہ۔ آپ نے میدان عرفات کا نام سنا ہوگا، ظاہر ہے کہ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اللہ ان کے ان حج کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ تشریف لے کے جائیں۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اور اس عبادت کے صدقے میں اور اس دسترخوان کے صدقے میں جو اس کی لطف و کرم کی بنیاد کے اوپر ہمارے شامل حال ہے، جس کی بنیاد پر وہ تمام کائنات کا میزبان بنا ہوا ہے اور ہم سب کو اس نے مہمان بنا کے رکھا ہے، اس دسترخوان کے صدقے میں ہم سب کو توفیق مرحمت فرما بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے کے جائیں گے تو واقعاً دیکھیں گے میدان عرفات کتنا طویل اور عریض، اس کی وسعت کا اندازہ یقیناً نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے میدان عرفات کے اندر کہ جس یہ ملتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو درس معرفت میسر ہوتا ہے، جہاں وحدہ لا شریک پروردگار کی معرفت ہوتی ہے، جہاں معرفت کے اسباغ پڑھائے جاتے ہیں، جہاں معرفت حاصل کی جاتی ہے اور وحدہ لا شریک پروردگار کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ ایسے میدان عرفات کے اندر دعاؤں کی استجابت کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی یہ خاص مقام ہے۔ علیہ السلام نے اس منزل پر ہمارے ذہنوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہی میں چاہوں گا کہ بہت کم بلکہ لگاتار تسلسل میں معصومین علیہ السلام کی حدیثوں ہی کو پیش کروں اور ترجمہ کر کے اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اس لیے کہ گفتگو بہت طویل ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی طول علیکم فی جمعکم ھذا، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر یہ لطف و کرم فرمایا ہے کہ تم سب کو اس منزل کے اوپر میدان عرفات میں جمع کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ فوہبا مسیئکم لمحسنکم، کہ اس نے یہ تمہارے گنہگاروں کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ان کو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ میں ایک میدان میں جمع کیا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک میدان میں جمع کیا ہے، جس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔
نیکوکار بھی جاتے ہیں، جہاں بدکار بھی جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں جانے کے لیے نیکوکار اور بدکار کی شرط نہیں ہے، وہاں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس میں استطاعت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس میں مال ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور ایسے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، تب آپ کے اوپر حج واجب ہوتا ہے۔ وہ حج کے تمام شروط ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ تو وہ وہاں پہ جانے والے بہت سے بدکار بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ وہاں بدکار کو بھی جمع کر دیا، نے نیکوکار کو بھی جمع کر دیا، وہاں پہنچا دیا۔ اور کہ وَأُعْطِيَ مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، اور اللہ نے جو تمہارے محسن ہیں، جو تمہارے نیکوکار انسان ہیں، ان سب کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ جو سوال کریں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ یعنی اللہ ہر نیکوکار کو وہاں جا کے، دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر کوئی بدکار وہاں تک پہنچ گیا تو وہ تو صلہ اس کو مل گیا کہ وہ ان جگہوں پہ پہنچ گیا، لیکن نیکوکار اگر پہنچ رہا ہے تو وہ اس کی نیکی کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کی نیکی ہونے کا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ وہ جو سوال وہاں جا کے کرتا ہے اس کے سوال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگرچہ اس منزل کے کار لوگوں کے لیے بھی روایتیں ملتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس منزل کے اوپر ادفعوا بسم اللہ، لیکن یہ یاد رکھو ہم لے کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، اس سے مانگو، اس سے طلب کرو، اللہ تمہارے سوال کو مکمل کرتا ہے۔ اب اس منزل کے اوپر خصوصیت کے ساتھ دو حدیثیں میں آپ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ تقریباً کچھ جملے ملتے جلتے ہیں مگر کچھ جملے الگ الگ ہیں دونوں حدیثوں۔ مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اس روایت کو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما کان عشیۃ عرفات، میدان عرفات میں ظہر کے بعد سے لے کر اور مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، جب وہ وقت ہوتا تھا وہ رسول اللہ واقف، اور رسول اللہ وہاں کھڑے ہوتے تھے، اور کنہیں کھڑے ایک ہی مرتبہ پہنچے ہیں۔ حضور سرور کائنات کی زندگی کا ایک ہی حج ہے جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور حضور نے وہی اسلامی زندگی کے اندر ایک ہی حج فرمایا ہے کہ حضور جب وہاں کھڑے ہوتے تھے اس منزل کے اوپر، اقبل علی الناس بوجہ، تو اپنے چہرے کو لوگوں کی طرف فرمایا کرتے تھے، فقال بوفد اللہ، اے اللہ کے وفد ویلکم، اے اللہ کے وفد خوش آمدید، اے اللہ کے وفد آؤ، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہ ثلاث مرات، جملے 3 مرتبہ حضور فرمایا کرتے تھے۔ اب کہتے تھے الذین اذا سألوا اللہ اعطاہم، وہ لوگ، اے اللہ کے وہ وفد کہ جو اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا، تم اللہ سے طلب کرو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی گویا اس منزل پہ پہنچنا اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو پہنچتا ہے وحدہ لا شریک اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر اس منزل کے اوپر مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں اذا کان عشیۃ عرفہ، جب عرفے کا وقت ہوتا تھا، یعنی کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب، جب وہ وقت ہوا، ینزل اللہ ملائکۃ الی سماء، تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر کچھ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ غور کیجئے گا، صیغہ مضارع ہے کہ جب بھی عرفات میں، عرفات کے ٹھہرنے کا لوگوں کا وقت ہوتا ہے، اس زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر کچھ ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، ثم یقول، پھر اللہ کہتا ہے انظروا الی عبادی، اے میرے ملائکہ میرے بندوں کی طرف نظر کرو، شعثا غبرا، دیکھو کیسے میرے پاس میں آئے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا جم غفیر ہے۔ ظاہر ہے کہ میدان عرفات اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو وہاں جا چکے ہیں، کہ اللہ کہتا دیکھو میرے بندے میرے پاس میں کتنی شدت کے ساتھ میں لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، میری بارگاہ کے اندر میرے پکارنے کے اوپر حاضر ہوئے ہیں۔ ارسلت الیہم رسولا، میں نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، ان تمام لوگوں نے فصدقوہ، انہوں نے میرے اس رسول کی تصدیق
تصدیق کی ہے، ظاہر لا الہ الا اللہ کہہ کے آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ کے آ رہے ہیں، تو جو بھی اس منزل پہ آ رہا ہے وہ تصدیق رسالت مآب کر کے آ رہا ہے۔ ثم قصدونی، پھر ان سب نے میرا قصد کیا، میرا ارادہ کیا، فسألونی، مجھ سے انہوں نے دعا کی ہے، میری بارگاہ لایا ہے۔ اے ملائکہ دیکھو، اشہدو، اے ملائکہ گواہ رہنا، ان حقا علیہ، یہ میرے اوپر ان کا حق ہے، یہ میرے واجب ہے، یہ میرے اوپر لازم ہے، ان اجیبہم اليوم، چونکہ انہوں نے میری دعوت بیک کہہ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں تک آئے ہیں، تو اب جب یہ سوال کریں گے تو آج میں ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کے ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو محسنہم فی مسیئہم، اب جملہ سنیے گا، آج میں روز عرفہ اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ سے، آج میں ان میں سے حق شفاعت دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے بدکار ہیں۔ اب دیکھیں شفاعت کی منزل تک ہے، ظاہر ہے کہ شفاعت بغیر وحدہ لا شریک کے اذن کے ممکن نہیں ہے، وہ جس کو اذن دے حق شفاعت اسی کو میسر ہوتا ہے، لیکن اللہ اس بنیاد رسول کی تصدیق کرتے ہوئے لبیک کہی اور لبیک کہہ کے اللہ عرفات میں پہنچے، اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اللہ کہے گا چونکہ انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہی ہے لہٰذا میں ان کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہوں، میں ان کے نیکوکار ہوں۔ غور کیجئے گا، وَتَقَبَّلْتُ مِن مُحْسِنِهِمْ، اور میں ان کے جو محسنین ہیں نیکوکار ان کی تمام دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، فَلْيُفِيضُوا مَغْفُورًا لَهُمْ، تم دیکھو ان میں کون کون سے لوگ ایسے ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے، افادہ مغفرت دیکھو ان کے لیے کہ میرا مغفرت کا دعویٰ پہنچ رہا ہے۔ غور فرما رہے اس منزل کے اوپر، ثم یأمر ملکین اللہ دو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو میدان مزدلفہ میں کھڑے ہوں گے، فیقف ھذا من ھذا الجانب، ایک اس طرف کھڑا ہوگا، وَھذا من ھذا الجانب، اور ایک دوسری طرف کھڑا ہوگا، یقولان اللہم سلم سلم، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں سلامتی کی دائرے میں رکھ رہا ہے، اللہ تمہیں کی منزلوں میں بڑی منزل میدان عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بحق ھذا الشہر العظیم و بحق من ارسلتہ الینا، پروردگار ہم سب کو توفیق حج و زیارات۔ پھر اس منزل کے اوپر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، ما افضل من رجل یجیء یقود بأہلہ والناس وقوف بعرفات یمینا وشمالا، اس انسان سے اچھا کون انسان ہوگا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان عرفات میں اس طرح ہے کہ لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اس کے چاروں طرف، تأتی بہم الحج بہم اللہ تعالی، کہ جو اس منزل کے اوپر حج کے لیے آ رہا ہوگا اور اس منزل کے اوپر اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوگا، اس سوال کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی قبول کر رہا ہوگا۔ اور میں اس منزل کے اوپر ایک اہم روایت عرض کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹ لوں، یہ روایت بھی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد ما یقف احد علی تلک الجبال، چونکہ وہاں کچھ پہاڑیاں ہیں جو میدان عرفات میں موجود ہیں، کہ یاد رکھو ان پہاڑیوں کے اوپر کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا، برٌ ولا فاجرٌ، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے بھی فرد نہیں کھڑا ہوگا، مگر الا استجاب اللہ لہ، مگر یہ کہ اللہ اس کی دعوت کو، اس کی دعا قبول کرے گا۔ جو بھی میدان عرفات میں عرفات کی پہاڑیوں پر کھڑا ہوگا، چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو اور چاہے وہ نیکوکار ہو، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اب فون سوال ہوا نیکوکار کی دعا کہاں قبول ہوگی، بدکار کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ فون امام نے کہا فَأَمَّا الْبَرُّ، جہاں تک نیکوکار
فیستجاب لہ فی آخرتہ و دنیا، تو نیکوکار کی دنیا کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، جو آخرت سے متعلق ہوں گی وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَا، لیکن جہاں تک فاجر کی بات ہوگی، فاجر کی فقط وہ دعائیں قبول ہوں گی جو اس کی اس دنیا سے متعلق ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ روایتوں میں وارد بھی ہوا ہے کہ فاسق اور فاجر کی جنت یہی دنیا ہی ہے، جو کچھ وہ اچھے کام کرتا ہے اس کو اسی دنیا میں اس کو اجر مل جایا کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا۔ غور کیا، یہ تیسری منزل ہے کہ جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ میدان عرفہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مسجد حرام جانے کی توفیق مرحمت فرمائے، حضور سرور کائنات کے روضہ مشرفہ اور مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم منی، مزدلفہ اور عرفات جا سکیں اور تمام اللہ کے حج جیسی عبادت کے تمام ارکان کو ادا کر سکیں۔ آئیے اس منزل کے اور میں آخر میں پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں التجا کروں کہ ہمارے آفیشیلی پیج کو لائک کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں، احباب میں، عزیز و اقارب میں اور تمام اہل خانہ ہمارے پیج کو شیئر کیجئے، ان سے کہیے وہ اس کو لائک کریں، اور وقت معینہ کے اوپر صبح میں ٹھیک 11 مطابق اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے، اور رات کو انڈین ٹائم کے مطابق ٹھیک 10 بجے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں دعا کیوں، کب اور کیسے کے جاری ہے۔ آپ حضرات تشریف لے کے آئیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے متعلق سوالات انشاءاللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ کی خدمت اقدس میں ہم کوشش کریں گے کہ مفاہیم دعا اور مفاہیم اہمیت قرآن کو حقیقی معنوں میں پہنچانے کی کوشش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔